أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر جو بنی اسرائیل کی قوم نے سرداروں نے ایک مطالبہ کیا تھا پچھلی آیات کے اندر، کیا کہا تھا؟ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے حضرت یوشع سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، کہ کوئی بادشاہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں منع بھی کیا تھا اور کہا بھی تھا کہ بہت سارے تم میں سے جو ہیں وہ جہاد نہیں کریں گے جب ان کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا، تو ان کا جواب یہی تھا کہ ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے ہی گھروں سے، اپنی ہی ابنا سے یعنی عمارتوں سے نکالا گیا، تو ہم تو جہاد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ایک آدمی کو بادشاہ بنا دیا۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، جب حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سے کہا، بنی اسرائیل کے نبی نے، کہ اللہ کے حکم سے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ ملکہ بادشاہ، طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو ان کے اعتراضات شروع ہو گئے، وہی بات جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کہی تھی کہ تم جو ہے وہ قتال نہیں کرو گے، تم جہاد نہیں کرو گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ آگے تفصیل کے ساتھ واقعہ بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا تو ان کا سب سے پہلا اعتراض، قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال، تو کیا کہنے لگے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے بادشاہ مقرر کر دیا حضرت طالوت کو، حالانکہ بادشاہت کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں اور بادشاہت تو ہمیں ملنی چاہیے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، وہ تو ایسا ہے کہ اس کے پاس تو تھوڑا بہت مال بھی نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفیٰ، نبی نے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کو چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسم کے اعتبار سے بھی قوی بنایا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو بادشاہت دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات واضح جاننے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ بنا دینے کی خواہش انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے کی تھی، تو پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ طالوت کو پیش کیا جو شاہی خاندان سے نہ تھے۔ اچھا، پھر کون سے خاندان سے تھے اور شاہی خاندان سے کون تھے جنہوں نے اعتراض کیا؟ شاہی خاندان یہودا کی اولاد تھی۔ قوم نے اعتراض کیا کہ حقدار بادشاہت کے تو اس سے بہت زیادہ ہم ہیں، یعنی یہودا کی اولاد ہیں۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ ان کے پاس مال بھی نہیں تھا، مفلس شخص تھے طالوت جن کو بادشاہ بنایا گیا تھا، حالانکہ یہودا کی نسل سے جو آنے والے تھے ان کے پاس مال بھی وافر مقدار میں تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت، عزت، شہرت۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سکے تھے، کسی نے کہا کہ یہ دباغ تھے، یعنی کہ یہ پانی وغیرہ پلایا کرتے تھے۔ کون؟ طالوت جس کو بادشاہ بنایا گیا ہے۔
یعنی کہ اتنے مفلس تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دباغ تھے، کھالوں کو دباغت دیا کرتے تھے۔ دونوں صورتوں میں جو بھی تھا بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا، تو اب انہیں اس بات کو ماننا چاہیے تھا۔ بس پہلی سرکشی تو اعتراض کی صورت میں احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے سامنے ان سے یہ ہوئی، اور دوسری سرکشی وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور مفلسی والی تھی، ان کے پاس طاقت بھی نہیں تھی۔ دوسری سرکشی یہ تھی کہ یہ تو کمزور ہے، ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے کہ بادشاہت اور علم اور اسی طرح طاقت اور دور اندازی اور زیرائے ہونا یہ سارا کا سارا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ مال و دولت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طرح عزت و شہرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس عزت و شہرت ہے، یا معاشرے میں وہ اپنے آپ کو بڑا پیش کرتا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہی عقل مند ہے اور یہی شجاع ہے، یہی بہادر ہے، یہی قوی ہے، یہی ذی رائے ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر طالوت کو نبی بنا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ ذی رائے ہونا، عقل مند ہونے کے لیے پیسہ شرط نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کریں، جسے چاہے عطا نہ کریں۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے، ان کے نبیوں نے ان سے کہا کہ تمہارے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس تابوت ہے۔ ان یأتیکم التابوت، ان کے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے، سکینہ ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل کے جو بقیہ ہیں، جو ان کے تبرکات ہیں، جیسا کہ تفصیل میں آئے گا، وہ ان کے اندر ہوگا، فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہوگا۔ یہ نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک تمہارے لیے اس میں نشانی ہے اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اچھا، تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کے بارے میں بہت سارے مختلف اقوال ہیں۔ آج صرف تابوت سکینہ کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں، اور پیچھے جو گزر چکا ہے وہ بھی ہے، باقی واقعے کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں کر لیں گے۔ تابوت سکینہ ہے جس میں تابوت سکینہ کہا جاتا ہے کہ جس میں وقار اور عزت اور دل جمی، جلالت اور اسی طرح رفعت اور رحمت ہے، اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہی روایت یہ ہے جس میں خدا کی نشانیاں ہیں جنہیں تم بخوبی جانتے ہو۔ بعض کا قول ہے کہ تابوت سکینہ سونے کا ایک تشت تھا جس میں انبیاء علیہ السلام کے جو دل تھے وہ دھوئے جاتے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اور جس میں آپ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں بھی اس کے اندر رکھی تھی۔ کسی نے کہا کہ اس کو منہ بھی تھا جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے، اور اس کی روح بھی تھی اور ہوا بھی تھی، اور 2 سر تھے، 2 پر تھے، اور دم بھی تھی۔ اور وہب کہتے ہیں کہ مردہ بلی کا سر تھا۔ جب وہ تابوت میں بولتا تو انہیں نصرت کا یقین ہو جاتا تھا، یعنی اس تابوت کے اندر مردہ بلی کا سر تھا، جب وہ بولتا تھا تو انہیں نصرت کا فتح کا یقین ہو جاتا تھا اور لڑائی فتح ہو جاتی تھی۔ یہ قول بھی ہے، اور ایک قول اور ایک روح تھی خدا کی طرف سے، یعنی کہ صرف ایک روح تھی، تابوت سکینہ اس کو کہتے ہیں، خدا کی طرف سے۔ جب کبھی بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پڑتا ہے یا کسی بات کی اطلاع نہ ہوتی تو وہ کہہ دیا کرتی تھی، یعنی وہ روح آ کر کہہ دیا کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ورثے کے باقی حصے سے مراد لکڑی اور تورات کی تختی ہیں۔ لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کہا نا کہ وبقیۃ من آل موسیٰ و آل ہارون، تو اس سے مراد
جو ہے وہ لکڑی ہے، اور اسی طرح تورات کی تختیاں ہیں، اور من اور کچھ اس کے کپڑے اور جوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان و زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لائے اور حضرت طالوت بادشاہ کے سامنے لا کر رکھا۔ اس تابوت کو ان کے یہاں دیکھ کر انہیں نبی کی نبوت اور طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ گائے کے اوپر لایا گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ کفار نے جب یہودیوں پر غلبہ پایا تو تابوت سکینہ کو ان سے چھین لیا اور اریحہ میں لے گئے تھے اور بڑے بت کے نیچے رکھ دیا تھا۔ جب خدا کو اسے واپس بنی اسرائیل تک پہنچانا تھا تب وہ کفار صبح کو جب بت خانہ میں گئے تو بت نیچے ہے اور تابوت اوپر ہے۔ انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا، لیکن دوسری صبح دیکھا پھر وہی معاملہ تھا، انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا۔ صبح کو جب گئے تو دیکھا کہ بت ایک طرف ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے، تو یقین ہو گیا کہ یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ عورت نے جو وہاں قید تھے انہیں کہا کہ اسے واپس بنی اسرائیل کو پہنچا دو تو تمہیں اس سے نجات ملے گی۔ ان لوگوں نے 2 گایوں پر تابوت کو چڑھا کر بنی اسرائیل کے شہر کی طرف بھیج دیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر گائے تو رسیاں توڑوا کر بھاگ گئی اور تابوت وہیں رہا جسے بنی اسرائیل لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 نوجوان اسے پہنچا گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔